सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहिदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक मुआहिदे में आबनाए होर्मोस और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शर्तें शामिल हैं। बरतानवी अखबार का कहना है कि चीन ये चाहता है कि मुआहिदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अक़वाम ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक जंग बंदी में 60 रोज़ा तोसी और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत शुरू हो जाएगी। ईरान 30 रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाएगा। शिपिंग पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएंगी। अमरीका भी ईरान की नाकाबंदी खत्म और मुंजमद शुदा 12 अब तेहरान के हवाले करेगा। MOU के तहत ईरान जौहरी हथियार न बनाने की जमानत देगा। अफज़ुदा यूरेनियम तलब करने पर बात होगी। अमरीकी नायब सदर का मुआहिदे के बहुत करीब पहुंचने का एतराफ। कहा ईरान मुआहिदे का ख्वाहिशमंद और संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। कई मामलात पर काफी पेशरफ्त हो चुकी। वाज़ेह किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। कब दस्तखत करेंगे कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। What we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term, that's a very, very good thing for the American people. Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, I'm playing it out, and we're going to see, and that's what I do. I negotiate. They negotiate. They're very good negotiators. They're crafty. But in the end, we have all the cards. ट्रंप की मुआहिदा ना होने पर दोबारा जंग की धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में खबरदार कर दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वाज़ेह किया कि अगर हमला ना किया होता तो तेहरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरानी फौजी क़यादत खत्म कर दी गई। नई ईरानी क़यादत एतदाल पसंद करार। دکترین ترامپ و نتانیاهو یک دکترین مشترکی بوده و اون اینه که ما اگر بخوایم نظم جدیدی به منطقه بدهیم حتما باید ایران ساقط بشه. ईरान के कौमी सलामती कमीशन के रुकन फ़िदा हुसैन मालिकी का अमरीका से ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ तस्लीम करने का दावा। कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई, लेकिन असल तशवीश ट्रंप की गैर मुस्तकिल मिजाजी और वादा खिलाफी है। अमरीका और इसराइल ईरान को झुकाकर मशरिक़ वस्ता के नक्शे पर नई लकीरें खींचना चाहते हैं। पासदारान इनक़लाब के कमांडर मोहसिन रज़ाई का चीनी टीवी को इंटरव्यू। अमरीका ईरान मुआहिदे के इम्कानात रोशन से रोशन तर। तेल की आलमी कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। ब्रेंट क्रूड 2 माह की कम तरीन सतह $92 तक आ गई। पाकिस्तानी अवाम ने भी आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कमी की आस लगा ली। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान अमरीका और इसराइल के साथ जंग खत्म कराने की काविशों पर पाकिस्तान और मलाइशिया के शुक्रगुजार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में उन्होंने मलाइशिया का हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जानिब से मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मुअस्सर काविशों और इक़दामात को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मलाइशिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ईरान के सिफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शुबे में ताउन को फ़रोग़ देना ईरान की पॉलिसी है। ईरान ने ट्रंप की ओमान को धमकियां ब्लैकमेलिंग करार दे दी। ओमान के खिलाफ दिए गए धमकियां में इस बयानात की सख्त मजम्मत करते हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहा अमरीकी रवैया एक आज़ाद और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क को दबाव में लाने की कोशिश है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई ने बावर कराया कि अमरीका लेबनान, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में इसराइल के जराइम में शरीक है। ईरानी मीडिया का अबू शहर के करीब अमरीकी तैयारा और MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। बरतानवी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बनाए होर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने अबू शहर में अमरीकी जंगी तैयारे की तबाही का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीका के तमाम असासाजात महफूज हैं। सेंटकॉम का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी शहर और मियां में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की जानिब से अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। ईरानी परचम थाए में मुजाहिरीन की सियासी और फौजी क़यादत से इजहार यकजहती।
اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں گھر میں گیس سلنڈر کا دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے ان کا استقبال کیا۔ مارکو روبیو سے ان کی ملاقات شیڈیولڈ۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا۔ صدر نے سینٹ کا اجلاس 5 جون کو بلایا۔ وزیر خزانہ نے آئندہ وفاقی بجٹ میں عوام پر ٹیکسز کا کم از کم بوجھ ڈالنے کی خوشخبری سنا دی۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں گھر میں گیس سلنڈر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 افراد زخمی۔ کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں ذاتی رنجش پر جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ وزیر آباد میں پکنک منانے آنے والی 4 خواتین دریائے چناب میں ڈوب کر جاں بحق، ریسکیو اہلکاروں نے 4 کو بچا لیا۔ ہری پور کے ہتار اکنامک زون کے قریب تیز رفتار کار کھائی میں گر گئی، 6 خواتین سمیت 7 افراد شدید زخمی۔ حادثے کا شکار خاندان ملتان سے بونیر جا رہا تھا۔ کراچی بندرگاہ پہ کھلے سمندر میں 2 جہاز ٹکرا گئے۔ حادثہ گزشتہ شب پیش آیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ درست دستاویزات، درست ویزا، ٹکٹ اور سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار۔ کسی مسافر کو آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور ٹھوس وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات ریکارڈ کیے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دیں۔ عید کا تیسرا دن، بچے کچے رہ جانے والے جانوروں کی قربانی بھی ہو گئی۔ تیسری عید یادگار بنانے کے لیے کئی افراد کے تفریح گاہوں میں ڈیرے۔ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے اپنی عید قربان کی، دوسروں کی خوشیاں دوبالا کیں۔ پنجاب کے وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو ہیرو قرار دیا۔ ہر ورکر کے لیے 10,000 روپے انعام کا اعلان۔ دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار محاذ سیاچن گلیشیئر پر تعینات پاک فوج کے بہادر جوان ہر دم تیار اور مستعد۔ سخت سردی اور ٹھنڈی ہواؤں میں جوان وطن کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ قوم عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ ہم سیاچن کی برف پوش چوٹیوں پر وطن کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چوکس اور چوکنا ہیں۔ عید الاضحیٰ پر پاک فوج کے بہادر جوانوں کا پیغام۔ آج دنیا بھر میں UN آرم فورس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا آرم فورس سے تعلق دہائیوں پر محیط اور امن سے وابستگی کا ثبوت ہے۔ 1960 سے اب تک 2,37,000 پاکستانی اہلکار آرم فوج کے ساتھ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 183 بہادر پاکستانیوں نے آرم مشن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ رواں سال اقوام متحدہ آرم مشن کے عالمی دن کا تھیم امن میں سرمایہ کاری ہے۔ ISPR کا اقوام متحدہ آرم مشن کے عالمی دن پر پیغام، عالمی امن کے لیے بلو ہیلمٹس کی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش۔ صدر آصف علی زرداری کا دنیا بھر میں مشکل اور خطرناک حالات میں خدمات انجام دینے والے امن دستوں کو خراج تحسین۔ عالمی امن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 183 پاکستانی اہلکاروں کی جرت اور عزم کو سلام۔ پاکستان UN امن دستوں کے لیے سب سے دیرینہ اور بڑے شراکت دار ممالک میں شامل۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کے لیے پاکستان 5واں بڑا شراکت دار ہے۔ پاکستان کو اپنی شہداء اور ان بہادر سپوتوں پر فخر ہے۔ پاکستان UN امن مشن کے توسط سے عالمی امن کو مزید مؤثر کرنے میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام۔ شپیاں سانحے کو 17 برس بیت گئے، آسیہ اور نیلوفر آج بھی انصاف کی منتظر۔ 29 مئی 2009 کو بھارتی اہلکاروں کے ہاتھوں کشمیری خواتین آسیہ اور نیلوفر کی عصمت دری اور قتل ہوا۔ کشمیری رہنما نے سانحے پر بھارتی اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ دہرا دیا۔
اقوام متحدہ نے اسرائیل کو جنسی تشدد بطور ہتھیار استعمال کرنے پر بلیک لسٹ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ریپ اور جنسی نوعیت کے تشدد میں ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوتوں پر کارروائی کی گئی۔ صہیونی ریاست کی ڈھٹائی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان، اینٹونیو گوٹرس کو بھی جواباً بلیک لسٹ کر دیا۔ صہیونی ریاست نے غزہ پر مکمل قبضے اور شہریوں سے خالی کرانے کا گھناؤنا منصوبہ بنا لیا۔ نیتن یاہو کا 70% علاقے پر کنٹرول کا حکم، 7% غزہ پہلے ہی صہیونی فوج کے قبضے میں ہے۔ امریکی وزیر جنگ کا سنگاپور میں تعینات امریکی فوجیوں کے ساتھ ٹریننگ سیشن۔ پیٹ ہیگسیت نے فٹنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پش اپس لگائے۔ ایران ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھے، جوہری پروگرام سے دستبردار ہو یا پھر امریکی فوج کا مقابلہ کرے۔ مشرقی رومانیہ میں اپارٹمنٹ پر روس کا ڈرون حملہ، آگ بھڑک اٹھی، 2 افراد زخمی۔ ڈرون یوکرین کی جانب داغا گیا جو مشرقی حصے میں 10 منزلہ عمارت پر لگا۔ رومانیہ کی وزارت دفاع کا بیان، حملے سے کشیدگی میں اضافہ۔ نیٹو کی رومانیہ پر حملے کی شدید مذمت، نیٹو رکن ممالک کے ہر انچ کا دفاع کیا جائے گا۔ روس نے ڈرون حملہ کر کے ایک اور ریڈ لائن عبور کی، یورپی یونین کا رد عمل۔ سونے کی قیمت میں 500 روپے فی تولہ کمی ریکارڈ کی گئی۔ 1 تولہ قیمت 4,74,862 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 429 روپے کمی کے بعد 4,07,117 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں $5 کمی سے فی اونس سونا $4,525 کی سطح پر آ گیا۔ ملک بھر میں موسم شدید گرم اور خشک، سورج دن بھر آگ برساتا رہا۔ اسلام آباد میں پارہ 40 ڈگری کو چھو گیا۔ کراچی میں 37 ڈگری کی گرمی، 42 ڈگری سینٹی محسوس کی گئی۔ آسٹریلیا کے درمیان پہلا ایک روزہ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4:30 بجے شروع ہوگا اور پاکستانی ٹیم 1000ویں انٹرنیشنل میچ کو فتح سے یادگار بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ 999 میچز میں پاکستان نے 536 رنز بنائے تھے، 440 ہارے تھے، 9 میچز ٹائی اور 22 غیر نتیجہ خیز رہے۔